چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کیا۔ کیا فرمائی گا حضرت؟ پہلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی منقبت جو کہ صابر پاک کی لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ کلام پیش کیا گیا۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ کے تاثرات۔ جی، جہاں تک حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو منقبت تھی، جیسا کہ طاہر بھائی نے کہا کہ یہ حضرت صابر پاک کی منقبت ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ منقبت حضرت صابر پاک کے کسی چاہنے والے نے، ان کے کسی مرید نے لکھی ہے، خواجہ نظام پاک کے محبت میں اور ان کی عقیدت میں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صابر پاک نے لکھی ہے تو بھی اس کے اندر سیرت صابری کا بھرپور اظہار ہے، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی صابر پاک کے مرید نے لکھی ہے تو صابر پاک کی تربیت کا کیا عالم تھا، ان کے چاہنے والے کیسے تھے، مطلب وہ خود بھی، یہ صابر پاک کون ہے؟ یہ بھی بابا صاحب کے خلیفہ، اور جن کی منقبت لکھی گئی ہے حضرت نظام الدین اولیاء، یہ بھی خلیفہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کو تو پتہ ہے گدیوں کے تو مسائل اور جھگڑے کہاں کون نہیں جانتا، لیکن یہ بارگاہ ہے جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک گدی والا دوسرے گدی کا احترام کیسے کرتا ہے اور کرنا کیسے چاہیے۔ مطلب حضرت صابر پاک جن کی عمر نظام پاک سے بڑی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء سے، غالباً 46 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت لے کے کلیر جا رہے ہیں فیضان لٹانے کے لیے، اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء جو ہے وہ اجودھن تشریف لا رہے ہیں پاک پتن میں فیض حاصل کرنے کے لیے۔ ادھر لٹانے کا وقت ہے، ادھر ابھی حاصل کرنے کا آغاز ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ منقبت لکھی ہے حضرت صابر پاک کے کسی مرید نے تو پھر بھی ان کی تربیت کو سلام ہے صابر پاک کی، کہ وہ اپنے مریدوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ مشائخ کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ مطلب آج ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا درس ہے کہ کس اعلیٰ ظرفی کا، وسعت قلبی کا، کس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنوں کے لیے۔ کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ اپنوں کے لیے ایک دل کھول کے ان کی تعریف کا، ان کا جو ہے وہ حوصلہ افزائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ بزرگوں کی تعلیم کا تو خاصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس وہ جو پیر نصیر صاحب کا جو کلام تھا اس پہ ایک ہی بات کہوں گا، پھر مفتی صاحب ہی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پیر نصیر صاحب بڑے عاشق رسول، اور جس گدی سے آپ کا تعلق ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری جو ہے وہ آنکھوں کے تارے، ہمارے سروں کے تاج، سبحان اللہ، ان کا فیضان عام ہے۔ بے شک اسی خانوادے کے آپ چشم و چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو لو تو ہر کوئی لگاتا ہے، کون نہیں لگاتا، بس یہ دیکھو کہ لو جب لگائی جائے تو کس سے لگائی جاتی ہے۔ جب لو لگائی جائے تو دیکھو کہ اگر لو لگائی ہے جس طرح صابر پاک نے بابا صاحب سے، اور نظام پاک نے حضرت بابا فرید سے، اور جس طرح بابا فرید نے جس طرح کتب پاک سے، اور جس طرح کتب پاک نے جس طرح خواجہ صاحب سے، تو آپ کے آستانے سے لو لگانے والے چھا جاتے ہیں زمانے پر۔ دیکھا یہ جائے کہ لو کس سے لگائیے، لو تو ہر کوئی لگاتا ہے، کوئی میخانے کے باہر ہوتا ہے، کوئی در خواجہ کے باہر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو در خواجہ سے لو لگاتا ہے، جو در مصطفیٰ سے لو لگاتا ہے، جو در اولیاء سے لو لگاتا ہے، اس کی بات اور ہوتی ہے، وہ چھا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہیے گا مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ جو ہے وہ سب سے پہلا تو جو کلام جو ہے منقبت جو خواجہ نظام پاک کی پڑھی گئی، اگر اس کی نسبت جو ہے ہم مخدوم صابر پاک رحمہ اللہ کی طرف درست مان لیں تو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ انسانی کردار کی عظمت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ وہ جو اہل فضل ہیں
یہ عربی کی کہاوت بھی ہے، لا یعرف اہل الفضل الا ذو الفضل، کہ اہل فضل کو، فضیلت والوں کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں وہ مخدوم صابر پاک بھی فضیلت والے اور مخدوم نظام الدین اولیاء بھی فضیلت والے، فضیلت والے فضیلت والوں کو ایکنالج کر رہے ہیں، ریکگنائز کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا خود بھی احساس کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی احساس دلا رہے ہیں عظمت کا۔ اور کیوں نہ دلائیں کہ مخدوم صابر پاک کون ہے؟ علاء الدین، وہ علا کہتے ہیں بلندی کو، تو چونکہ وہ علاء الدین ہیں، دین کی سر بلندی کا باعث ہیں خود، تو انہوں نے دیکھا اس خطے کے اندر جو بھی دین کی سر بلندی کا باعث بن رہا ہے وہ اس کے گیت گا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ دین کی سر بلندی کا باعث بن رہا ہے۔ تو سبق دے دیا کہ جو بھی دین کی سر بلندی کا باعث بن رہا ہو اس کو ایکنالج بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ خود بھی جڑنا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا ہے، کسی کو اس سے کاٹنا نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی جوڑتے ہیں، دلوں کو کاٹتے نہیں ہیں۔ اور بطور خاص جو دین کا کام کر رہے ہوں، خلق خدا کو خالق کے ساتھ جوڑ رہے ہوں، تو ان کے لیے تو کبھی وہ منفی جملہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں دل صاف رکھو، ان کے گیت گاؤ، ان کے گن گاؤ، نظام الدین بگویا۔ اس شعر میں تو گویا یہ اظہار کہہ رہے ہیں کہ خود دین کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین کا نظام ہے، خود دین کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین کے نظام ہے۔ یعنی حضرت مخدوم نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ دین کا نظام زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین کا نظام ہے۔ تو یہ انسانی کردار کی عظمت کا ایک حوالہ اور استعارہ ہے، ہم سب کے لیے منقبت کی منقبت ہے اور درس کا درس ہے۔ پوری تعلیمات کا نچوڑ جو ہے وہ سلسلہ عالیہ صابریہ کا اس کے جیسے نعت میں موجود تھا تو اس منقبت میں بھی موجود ہے، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور دوسری طرف آئیں پیر نصیر صاحب کے جو ہے وہ عارفانہ کلام کی طرف، تو سبحان اللہ جو دوسرا شعر جو ہے وہ پیر نصیر صاحب نے کہا کہ جبینیں چمک رہی ہیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کا صحرا سجائے بیٹھے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں عالم تصور میں دیکھیں، ایک طرف جو ہے حضرت خواجہ غری نواز چشتی اجمیری بیٹھے ہوں، ایک طرف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوں، ایک طرف بابا فرید الدین گنج شگر بیٹھے ہوں، ایک طرف مخدوم صابر پاک بیٹھے ہوں، ایک طرف مخدوم نظام پاک بیٹھے ہوں، جبینیں چمک رہی ہیں تیرے فقیروں کی، یہ جبینیں چمک رہی ہیں تیرے فقیروں کی، اور تجلیات کا صحرا سجائے بیٹھے ہیں۔ اور آگے جو انہوں نے کہا کھو خدا کے واسطے کھول دے باب عطاج ہے، یہ جو کہا اس کے آگے جو دوسرا مصرع ہے، دوسرے مصرع میں کیا کہا؟ جو دیر سے تیرے چوکھٹ پہ آئے بیٹھے، چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں۔ گویا یہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہو گیا کہ حضور ان پہ نظر کرم کر دیجئے، نگاہ کرم ڈال دیجئے، ان کی دنیا سنوار دیجئے، ان کی آخرت بھی سنوار دیجئے، ان کے قلب کو مصفح کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ پیغام بھی دے دیا دوسرے مصرے میں کہ حضور کی چوکھٹ پہ آئے بغیر کام بننا نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہ کوئی خدا سے جڑنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ سے جڑے گا، تو خدا سے جڑے گا۔ اور کوئی اگر اپنی زندگی، دنیا، آخرت، دین سب چمکانا چاہتا ہے تو در مصطفیٰ علیہ السلام سے خیرات لے، محبوب کریم علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب فرما دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جو ہے وہ جو ان کا ہو گیا یگانہ ہو گیا، در مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام فرمایا مفتی احسن نوید نیازی صاحب ماشاءاللہ، اور مفتی قبلہ مفتی محمد عامر صاحب، دونوں حضرات نے دونوں کلاموں کے حوالے سے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے۔